ویسے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مائنورٹی نہیں اپنے آپ کو مانتے، ہم مسلمان ہیں اور خدا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سے اس نام کو واپس لے سکے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میرے پہ 3 سال مقدمہ چلا ہے ٹنڈو آدم میں ربوہ کا رہنے والا ہوں۔ 3 سال میں پیشیاں جا کے بھگتا رہا ہوں، صرف اس بات کے کہنے پہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ 3 سال میں نے پیشیاں بھگتی ہیں، اور پیشیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ سال میں 1 ہو گئی، بعض اوقات مہینے میں 4 ہوتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے فرام ربوہ ٹو ٹنڈو آدم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو افسر تھے ربوہ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم یہاں سے جاتے ہو، تم کراچی جا کے بیٹھ جاؤ، وہیں سے جایا کرو، یہ صورتحال بہت مشکل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جماعت احمدیہ کی۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پرسیکیوشن کو لیجیٹیمائز کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف مسلسل ایک مہم سن 1974 سے چل رہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے۔ اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور حضرت علی اور امام حسن استقبال کریں گے جنت میں، اور حوریں اس کے حمد کے گیت گاتی ہوئی آئیں گی۔ یہ باتیں میرے پاس اس وقت بھی کچھ موجود ہیں جو پمفلٹ ہیں اس قسم کے، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں، گڑی شاہوں میں ایسے بینرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مال روڈ پہ ایسے بینر لگے ہوئے ہیں جہاں نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایون آپ ہائی کورٹ میں تشریف لے جائیں، ہائی کورٹ میں ججز کے کمروں کے باہر ان کی نیم پلیٹس کے نیچے ہمارے خلاف بینرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال لاسٹ 1974 سے چل رہی ہے، اور اس ساری نفرت کی مہم کا نتیجہ ہماری شہادتیں ہوتی رہی ہیں پہلے بھی۔ کبھی مونگ رسول میں 7 آدمی شہید ہوئے، کبھی کراچی میں مسلسل کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی احمدی شہید ہو رہا ہے، لاہور میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شہادتیں نہیں ہوئیں، لیکن اس ساری نفرت کی مہم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے 1974 سے چلائی گئی ہے، اور پھر جس کو ضیاء گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کو عروج پہ پہنچایا ہے، اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ 100 سے 95 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں یہاں دونوں جگہ، مائل ٹاؤن اور دارالذکر میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہو، اس سے غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والوں میں شامل ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں اپنی جانیں دی ہیں۔ ہمارے کئی جرنیل مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں انڈیا سے لڑتے ہوئے۔ ہم نے اپنی زندگیاں پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہیں۔ کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جینا ختم کر دیا جائے؟ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ سارے جو قائد اعظم کے فرمودات تھے، 11 اگست کی تقریر آپ کے سامنے ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریاست کو، مملکت کو کسی شخص کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، پاکستانی کی حیثیت سے وہ برابر ہے، کوئی مندر جانے والا ہو یا مسجد جانے والا ہو یا گرجا جانے والا ہو۔ لیکن ہمارے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے، ہماری اذان بند کی گئی ہے، ہمارے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں پتا ہوں گی، اس لیے کہ ہمارا راستہ بند کر دیا گیا، ہم بول نہیں سکتے اور آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال کب تک چلے گی میں نہیں کہہ سکتا، ہم اس کے لیے تیار ہیں جب تک بھی یہ چلے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں خدا کی خاطر دی ہیں، اور خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم اس پر قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے، اور ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرب کے ملک میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی مدینے میں تدفین ہوئی، اور ہم اس کے غلاموں میں سے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس وقت اصل غلام ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں پیدا ہو سکتا، نہ کوئی رولر، نہ جمہوری طور پہ الیکٹ ہوا، نہ غاصبانہ قبضہ کرنے والا، جو ہمارے اس تعلق کو، جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو توڑ سکے. باتیں تو بڑی لمبی ہیں. 14 میرے یاد سنے نا 34 سال کی بات 5 منٹ میں کس طرح ختم کر دوں.